بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 رمضان اور اتوار کا دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ کی اتنی دولت ملے گی کہ آپ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جیسے پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت برکت کیسے آئی؟ ناظرین، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت رحمتوں، برکتوں اور بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین کے ساتھ آج ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن میں بدلتا ہے، اس طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کی مصیبت سے دوچار اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دینا ہی بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کی ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہو اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے رضامندی، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کی اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ آزمائش اور مصائب گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیات میں توبہ کرنے والے دو طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بیٹھتے، اور وہ گناہ بھی برائی کا کوئی خیال نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ گار اور کے طلبگار رہتے ہیں، اور کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو گناہ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بداعث شرم ساری ندامت سچی دل کے ساتھ توبہ کرنے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے بیٹھ کے وہ باوجود ہدایت کی طرف لوٹ آتے ہیں، اپنے کیے نادم ہوئے چاہے کتنا بڑا گناہ شرک ہو، توبہ کرنے چاہیے تو دو بار اس گناہ کے طرف خیال نہیں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں تو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، یہ اللہ تعالیٰ سے حرام قرار دیتا ہے، تو سود کھانا، یتیم اور مال کھانا، لڑائی میں بھاگ جانا، پاک دامن بھول جانا، عورتوں پر تہمت لگانا۔ دوستوں، مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ گناہوں معافی مانگنے کے آج مانگتے وقت ہی، آج اپنی جھولیاں بھر کے وقت ہی کاندھا ٹھرک مانگنے اور فقیری یہ ایک بڑھ کر نصیب سارے بدل دیتا ہے۔ جب کہیں کوئی نظر آ رہے ہیں تو جو مایوسی چھا جائے، تو یقین کے ساتھ آج یعنی کہ 29 رمضان کے وظیفے، ہر مشکل پریشانی کا حل اس وظیفے میں اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ پاک اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ کی صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ بندے کی حاجت پوری فرماؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کی ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی دل ڈرنے لگتی ہے، مصیبتیں ان پر ان صبر کرتے ہیں تو ہم انہیں عطا فرماتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے چاہیے تو آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کے تمام پریشانیاں، مشکلات غیب سے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو آپ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، نیک ہو یا برے ہو، بھلے ہو یا برے ہو، یا بعد میں آنے والے یا اگلے آنے والے۔
اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان سے رزق دیتی ہے جو مخلوق دل یعنی کہ طرف سے متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے حلال روزی عطا کرتی ہے۔ وہ اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہو اور ذات پر ہر شخص دینے کے سردار نوازی اور اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے جانور ہیں جو اپنے روزی اٹھا ہی نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس کے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اپنے بندوں کو باخبر اور خوبی دیکھنے والا اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چاہتا ہے حساب اور رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین، آج کی بابرکت عمل کے طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کے آج یعنی کہ 29 رمضان المبارک اور اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب جہاں جس آپ کو وقت مل جائے تو باوضو مسئلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے 7 بار نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین وہ درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہو۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لیں۔ پسند نوکری یا پسند شادی لی پڑھ لیں تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو میاں بیوی سے محبت کی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے بھی پڑھ لیں۔ کوئی بھی آپ کو بڑی سی رقم چاہیے وہ مانگ لیں۔ مطلب آپ کے جو بھی حاجات ہے، جو بھی کا آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، وہ نام ہے یا اللہ یا کریموں کو، یعنی کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے وسیلے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے، وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے وہ پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے تو اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر کے یعنی کہ نوازتا ہے، وہ ذات جس کی قبض میں قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جسے چاہیے رزق میں وسعت دے دیتی ہے، اور جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل ہے اور آسمان اور زمین کے کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کے ٹھوکروں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گھر چکے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک 29 تاریخ اتوار کے دن رب کریم کا ایک صفاتی نام یا اللہ یا کریم، ان دونوں ناموں کو آپ نے پڑھ لینا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یعنی کہ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کہ یعنی کہ نہیں کرنا ہے کہ بار پڑھنے کے مقصد ہرگز یہ نہیں تیزی سے پڑھیں، اور جان کر لے تو ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص اس کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنے ہی زیادہ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ نیت ہوگی تو اللہ پاک بھی آپ کو اپنی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب یا اللہ یا کریموں کو مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورہ پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، جو
اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اور قرآن سورۃ الکوثر ہے، اپنے کتنے بار پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے لہذا اس کو یعنی کہ 108 نمبر پر آتی ہے، جس پر ایک رکوع اور 3 آیات ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت کی پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی علیحدہ اور کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی تھی کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی گھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سا یعنی کہ خبردار چھوٹے عمر میں جو 2 فوت ہو گئے تھے، تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مبارک نازل فرمائی۔ آپ نے صرف یعنی کہ 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسری اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کتنے کے یعنی کہ ہیں تو کام ہوتے ہوتے روک جاتے ہیں یا کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، جو کیونکہ رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے بند اور رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، تو کامیابی آپ کے ہاتھوں میں نکل جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بندشوں کا توڑ دینے کے لیے آپ یہ دشمن کی تک آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ وہ آج کا عمل ہی ہے، یا اللہ یا کریموں کو آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا مانگو گے، میرا رب العالمین آپ کو وہ دعا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اپنے یا اللہ یا جبارو کو پڑھنا ہے، یعنی کہ کتنے بار 121 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگ